اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یقیناً آپ نے نشے سے متعلق، اس کے نقصانات سے متعلق پرمغز اور ایمان افروز کتاب سماعت فرمایا۔ زیادہ وقت تو میں آپ کا نہیں لوں گا، لیکن فطرت انسانی سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ بہت سارے لوگ مختلف گناہوں میں گرفتار ہوتے ہیں، کوئی شراب میں، کوئی جوے میں، کوئی دیگر چیزوں کے اندر، دیگر گناہوں کے اندر۔ اچھا انسان وہ ہے کہ جب اسے نصیحت کی جائے تو وہ گناہ چھوڑ دے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو گناہ چھوڑنے کے لیے کہا جائے تو ضدی بن جاتے ہیں اور ضد میں گناہ کرتے ہیں۔ نشے کے جو شوقین لوگ ہیں ان لوگوں کا معاملہ بھی کچھ اسی طریقے کا ہوتا ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ ماں کہتی ہے بیٹا نشہ چھوڑ دے، باپ کہتا ہے بیٹا نشہ چھوڑ دے، معاشرے کے ذمہ داران کہتے ہیں نشہ چھوڑ دے، اگر کوئی زنا کی عادت کے اندر گرفتار ہے تو سب کہتے ہیں چھوڑ دے۔ کبھی وہ کہتا ہے میں چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن چھوڑ نہیں پاتا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ انسان ضد کے اندر مزید گناہ کرتا ہے۔ اب ایسے لوگوں کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ ایک شخص تھا جو بڑا حسین و جمیل تھا، بڑی چرب زبانی سے گفتگو کرتا تھا اور اس کی زبان بڑی چرب تھی۔ محفل کو اپنے اس کے اندر، مجلسوں کو اپنے اندر اپنی طرف مائل کر لیتا اور ادھر کی ادھر کر کے فساد پیدا کرتا تھا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ گناہ صرف شراب پینا ہی نہیں ہے، زنا کرنا ہی نہیں ہے، نشہ کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ امت مسلمہ میں فساد پیدا کرنا، بگاڑ پیدا کرنا اور آپس کے اندر اختلاف پیدا کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ تو وہ شخص اٹھتا تھا محفل سے، پھر جانے کے بعد جو محفل میں تھے ان کی برائی، ادھر بیٹھا، ادھر سے ادھر آیا تو ادھر کی برائی، یہ سلسلہ چلتا تھا۔ تو کسی نیک بندے نے اس سے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، اس سے کہا گیا اللہ سے ڈر، یعنی ایسا کیوں کر رہا ہے تو؟ کیوں اس طریقے کی حرکتیں کر رہا ہے جس سے امت میں انتشار پیدا ہو؟
نشہ بھی گھر کے اندر انتشار پیدا کرتا ہے، معاشرے میں انتشار پیدا کرتا ہے۔ تو جب اس سے کسی کہنے والے نے کہا کہ اللہ سے ڈر، تو اب قرآن کہتا ہے اس شخص کی سچویشن کو اخذتہ العزت بالاسم، اس کو پکڑ لی اس کی عزت نے گناہ کے ساتھ۔ یعنی اس سے یہ محسوس ہوا، دیکھیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اسے سمجھو، اس سے یہ محسوس ہوا یہ اور مجھے نصیحت کر رہا ہے، میں اس کی بات سنوں۔ جیسے ہمارے بہت سارے علماء تشریف فرما ہیں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی امام ہے، تنخواہ ٹرسٹی حضرات دیتے ہیں، تو پھر اسی کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں مولانا یہ بولو یہ نہ بولو، اگر شراب کے خلاف بول دیے تو ایسا ہو جائے گا، شادی میں فضول خرچی کے بارے میں بولیں گے تو ایسا ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس میں آدمی سوچتا ہے کہ ان کو میں نے تنخواہ پر رکھا، یہ ملازم اور مجھے نصیحت کرتا ہے۔ فرمایا گیا نادان، اگر دیوار پر بھی نصیحت لکھی ہوئی ہو تو عقل مند انسان ہے کہ وہ ہے کہ وہ اسے قبول کر لے، قبول کر، نصیحت کہیں سے بھی ملے۔ تو اس شخص کے اندر غرور پیدا ہوا، گناہ کے ساتھ اس نے یہ سوچا کہ میں عزت والا ہوں، میری سوسائٹی کے اندر پکڑ ہے اور یہ مجھے نصیحت کر رہا ہے۔ جیسے بہت سارے ڈرگز کے کام کرنے والے، نشے کے کام کرنے والوں کو آدمی کچھ کہنے جاتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں پولیس میری جیب میں ہے، فلاں میری جیب میں ہے، میں اگر کچھ کروں تو مجھے یہ کیسے نصیحت کرنے آ گیا۔ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس کمائی کے ذریعے ایک کام اور بھی ہے کہ ہم کما کر بہت سارے غریبوں کو کھلاتے ہیں، غریبوں کی شادیوں میں مدد کرتے ہیں۔ نادان، یہ بات ذہن میں رکھ، اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول فرماتا ہے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، احمد آباد سے مجھے ایک فون آیا اور مجھ سے یہ سوال پوچھا گیا کہ حضرت ایک نوجوان ہے جو جوئے کے اندر 30,000 روپے ہار گیا، اسے کھیلنا نہیں آتا تھا اور اس کے اوپر قرض ہو گیا۔ اب وہ قرض کی وجہ سے بہت پریشان ہے، تو دوسرا شخص یہ کہتا ہے جو جوئے میں ماہر ہے کہ میں اس کے لیے ایک بار کھیلوں گا اور 30 اس کے گوائے ہیں اس نے، میں 70 کما کر کے اس کو دے دوں گا، تو کیا حضرت وہ ایک مرتبہ کھیل سکتا ہے اس کے لیے تاکہ اس کو وہ 30,000 سے نجات دلا سکے؟ میں نے کہا جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ تو اس قسم کی سچویشن پوری دنیا کے اندر چل رہی ہے۔ تو بہت سارے گناہ کرنے والے، بہت سارے برائیاں کرنے والے، جب انہیں کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، چھوڑ دو گناہوں کو، تو ان کی ضد، ان کی انا، ان کا اسٹیٹس، وہ انہیں گناہوں کے سلسلے میں چھوڑنے کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے اور پھر وہ اس پر قائم رہتے ہیں۔ اب ایسے لوگ جن کو گناہوں سے بچنے کی نصیحت کی جائے اور پھر بھی وہ اس پر اکڑ جائیں اور اڑ جائیں اور گناہ نہ چھوڑیں، ان کے لیے کیا ہے عذاب؟ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، قرآن کہتا ہے ان کے لیے جہنم کافی ہے۔ یعنی ایسا شخص جس کو نصیحت کی جائے اور عزت کی خاطر گناہ پر وہ اڑ جائے